اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انقلاب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے میں نقل کیا کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر روزانہ دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا، سلسلہ دیکھوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں عز و جل یا تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے رب تبارک و تعالی کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 112، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچے۔ شان نزول کی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، تو مفسرین ہمیں شان نزول بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قبائل عرب کہ ہر قبیلے میں سے، یعنی پہلے کے جو قبائل ہوا کرتے تھے عرب کے مختلف قبائل تھے، تو ہر قبیلے میں سے کچھ مسلمان احکام شرعیہ سیکھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں شرعی رہنمائی اور دینی معاملات کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جب واپس لوٹے تو پیچھے رہ جانے والوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیج دیتے تاکہ اپنی قوم کو نماز، زکوٰۃ، احکام شرعیہ کی تعلیم دے۔ لہذا جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جاتے تو انہیں کہتے
جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے ہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے والدین سے جدا ہو جاتا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے یہ آیت طلب علم کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور نفع مند علم سفر کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ہے کہ اگر اپنے وطن ہی میں علم حاصل کرنا ممکن ہو تو اس کے لیے سفر کرنا واجب نہیں۔ ہاں، آیت مبارکہ کے الفاظ طلب علم کے لیے سفر کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک اور نفع مند علم سفر کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ آیت مؤمنین کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وطن چھوڑ کر نفع مند علم کے حصول کے لیے سفر کریں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ منورہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک، اور یہ مبارک کیوں ہے؟ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تو یہ یثرب سے طیبہ ہو گیا۔ تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً و تعظیمہ سے مصر تک کا سفر کیا ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ نیز کوئی بھی شخص علم میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے حصول کے لیے سفر نہ کرے، اور کوئی بھی اصل مقصود کو ہجرت کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کے لیے سفر، علم دین کے لیے کوششیں، اشاعت علم دین، خود انسان اپنے آپ کو گمراہیوں سے دور کرے، دوسروں کو گمراہیوں سے دور کرنے کا سامان کرے، کوششیں کرے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرے، انفرادی کوشش کرے، اس کی کیا برکات ہوتی ہیں، ثمرات کیسے ہوتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی نے امت کی اصلاح کا درد، اپنی اصلاح کی کوشش کا جذبہ کتنا پیارا دیا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگان عاشقان رسول، انہیں اپنی اصلاح کے لیے جہاں فرائض علوم کا ذہن دیا، علم دین حاصل کرنے کا ذہن دیا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ذہن دیا، مسائل شرعیہ سیکھنے کا ذہن دیا، وہاں اشاعت علم دین کے لیے، فروغ علم دین کے لیے، علم دین کے اس چمنستان کی آبیاری کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سوچ دی۔ اور پھر دعوت اسلامی کے وہ مطلب یوں سمجھیے کہ ہمارا سلسلے کا نام تو مدنی انقلاب ہے، مگر دعوت اسلامی کا معاملہ تو ہے کہ وہ سلسلہ مدنی انقلابات ہیں، تو ایک ایک انقلاب میں کئی انقلابات ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یوں تو انقلابات کی فہرست ہے، سب جگہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 30 دن کے اجتماعی اعتکاف ہوا کرتے، اور صرف پاکستان کے اندر 60 سے زائد مقامات پر اس سال الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر 30 دن کے اعتکاف ہوئے۔ اچھا، اب یہ 30 دن کا اعتکاف، ابھی ہم اعتکاف آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اب اس 30 دن کے اعتکاف کے اندر مدنی مذاکرے، یہ مدنی مذاکرے بھی مدنی انقلاب ہے، آج ہم یہ مدنی انقلاب بھی بیان نہیں کریں گے۔ اب اس 30 دن کے اندر جو عاشقان رسول آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے، علم دین حاصل کرتے، مناجات کے اندر شریک ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مدنی حلقوں میں ان کی شرکت ہوتی اور مدنی مذاکروں کو سننے کی سعادت نصیب ہوتی۔ اس اعتکاف کے بعد چاند رات، جی وہ گھومنے والی رات، شاپنگ کی رات، جو ہمارے ہاں معروف ہے، شاپنگ کی رات اور پوری رات جاگنے کی رات اور چوڑیاں پہننے کی رات، چوڑیوں کے لیے بھاگنے کی رات اور فلاں چیز کی رات، ریڈی میڈ سوٹ لینے کی رات، تو وہ رات جو بازار کی رات ہوتی ہے، یہ عاشقان رسول اس چاند رات کو بازار نہیں جاتے۔ اچھا، پھر چاند رات تو گزر جاتی ہے، پھر آ جاتے ہیں عید کا دن، سوئیوں کا دن، میٹھے کا دن، لڈو کا دن، پکوڑوں کا دن، اور فرینچ فرائز کا دن، پیزا کا دن، فلاں کولا کا دن۔ تو اب یہ سارے دن بھی نہیں مناتے، بلکہ وہ اس چاند رات سے راہ خدا عز و جل کے مسافر بن جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے، اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا کر عید کے ایام مدنی قافلوں میں سفر کر کر عید میں ہونے والے گناہوں سے خود کو بچاتے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے۔ اچھا، پھر یہ ایک مدنی انقلاب، اس مدنی انقلاب پر بھی ہمارا سلسلہ نہیں ہے۔ اب 30 دن اعتکاف مدنی مذاکروں کے ساتھ
چاند رات ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا ساتھ اور سفر بھی 12 ماہ کا. اور آج کا ہمارا موضوع عاشقان رسول کا 30 دن اعتکاف کے بعد چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اب ان 12 ماہ والوں کے کیا عزم تھے, کیا جذبات تھے, اور ان 12 ماہ والوں کی خوش نصیبی ایسی ہوئی کہ اشراق و چاش کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ان کی حاضری ہوئی. اب ان کے کیا جذبات تھے, کیا کیفیات تھی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لنگر رسائل کابینہ سطح پہ مقصد میری ذمہ داری ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی میری بہت آپ نے فرمایا تھا کہ میں کانچ میں ایسے نہیں رہتا تھا بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا. الحمدللہ میں نے آپ کے گھر پہ سحری بھی کھائی ہے, اور آپ کا ایک انداز ہوتا تھا. جو پتلے دبلے اسلامی بھائی تو انہیں خار مدینہ کے پکارتے تھے, موٹے سے ہوتے تھے تو انہیں کہتے تھے آپ پہلوان مدینہ, اپنے ہاتھ سے روٹی دیا کرتے تھے, آپ ہم سے بہت شفقت. پھر آپ حج اور عمرے پر جایا کرتے تو آپ کا ایک وہ ایک ٹرک ہوتا تھا جس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے, پھر ہم لوگ پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور پھر ہم اس پہ ٹرک پہ بھی سوار ہو جایا کرتے تھے. اور پھر ایئرپورٹ پر ایک عجیب مقصد ایک ازدحام ہوتا تھا, دنیا ایسی دنیا خلقت اکٹھی ہوئی ہوتی تھی, اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. پوچھتے تھے لوگ ہم سے کون ہے, تو ہم بتاتے تھے یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ان کا نام الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ. اور ہمیں بہت سارے تحائف بھی ملے, آپ کے پیسے بھی آپ عطا فرماتے, ہم کوڈنگ کر کے رکھ لیا کرتے تھے. وہ 1 روپیہ اس زمانے میں بہت قیمت ہوتی تھی 1 روپے کی, آج کل تو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ 1 روپیہ آپ دیتے تھے ہمیں. عید پہ بھی بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائیوں نے کئی چیزیں مقصد ہم آپ کی طرف سے آتی تھیں. الحمدللہ عز و جل میں ذیلی نگران تھا. لوکو کا علاقہ ہوتا تھا, اس میں پہلے ذیلی حلقے بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے, جیسے آج کے علاقوں سے بھی بڑے ہوتے تھے. تو شہر مقصد چند ذیلی حلقوں پر ہوتا تھا. تو وہ مجھے ذیلی حلقے میں الحمدللہ آپ کا حج کیا ہوا امامہ شریف مجھے تحفے میں ملا تھا. وہ میں نے اپنے گھر والوں کو کہا یہ رکھ دیجئے گا, اور جب میری تمنا تو یہی ہے باپا, جیسے جو آپ کی تمنا ہے وہ میری تمنا ہے, جو آپ کی وصیت ہے وہ میری وصیت ہے. تو مقصد ظاہر یقیناً میں ویسا کر تو نہیں پاؤں گا, کیونکہ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. جیسے آپ ہمارے مرشد کریم ہمیں چاہتے ہیں نا, جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ہمیں بنانا جیسے, ویسے ہم بن جائیں الحمدللہ, ایسا ہم چاہتے ہیں. تو باپا آپ کرم فرمائیں, ہم سب کے لیے دعا فرمائیں, باعمل ہو جائیں ہم لوگ. اور جس طرح آپ کا درد ہے کہ یہ بالکل باعمل جب ہو جائیں گے تو اسلامی بھائی, میں الحمدللہ یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو پیش کرتا ہوں یہ بات کہ باپا ہمارے درست فرماتے ہیں کہ جب ہم باعمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبانوں میں خوبی تاثیر آ جائے, کیونکہ ہم ایسے پیر و مرشد کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہ سب آپ کی مقصد دعاؤں کا, اور یہ آپ کا سب یہ آپ کا فیض ہے. اور میں یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ قیامت کا روز بھی ہوتا ہے ایسے باپا جیسے ہمیں نکال کے وہاں سے لے آئے نا, ایسے ہمیں باپا ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ ایسے نکل کے باپا کے ساتھ چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. باپا کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ, ان سب کا بیڑا پار ہو جائے گا دین و دنیا میں. جیسا کہ باپا ابھی آپ رمضان المبارک میں مسلسل آپ کے وہ مدنی مذاکرے دیکھتا تھا, اور میں اپنے بچوں کی امی کو بھی ہے اور بچوں کو بھی الحمدللہ میں کہتا تھا دیکھیں ہمارے باپا کی عمر دیکھیں کہ قدر مقصد زیادہ عمر ہو گئی ہے, اور میں میری 52 سال عمر ہے باپا, تو میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہوں, میں نہیں بیٹھ سکتا جس طرح آپ بیٹھ کے مدنی چینل پر اتنی مشقت کرتے ہیں کہ میں ایک مقصد اتنی عمر کے انسان کو ایسے بیٹھنا, یا آپ پر خصوصی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں میرے مرشد کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو میرے مرشد کی تمنا بڑھ گئے اس سے بڑھ کے عطا فرمائے. تو میرے مرشد کا درد ہم سب کے سینوں میں مقصد ایسا پیوست کر دے کہ ہم جیسے ہمارے باپا چاہ رہے ہیں تو ایسے ہم بس مدینہ مدینہ ہو جائیں جیسے ہمارے باپا چاہ رہے ہیں. باپا جانی میں محمد رضوان اتاری میرا نام ہے. صوبہ پنجاب سے میں آیا ہوں, سیوتی کبینہ سے, ضلع قصور مصطفیٰ آباد اللیانی سے. باپا کی بارگاہ سے عرض یہ ہے کہ پچھلے 26 رمضان کو میں باپا کا مرید ہوا تھا. تب سے الحمدللہ عز و جل ہمارے خاندان میں 63 سے زیادہ جو ہے نا اتاری اسلامی بھائی ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ 12 ماہ کا یہ سفر کرنے کی میری نیت یہ ہے کہ مجھے آپ میری ایسی تربیت کر دیں, ہر دن ہر گھنٹہ ہر سیکنڈ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جائیں, ہماری ایسی تربیت کر دیں. اور استقامت کی سب سلامی بھائیوں کے جتنے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں سب کے لیے استقامت کی دعا کر دیں. پیارے باپا جان یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے یہ دعا فرما دیں کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیک بن جائیں. میرے پاس یہی التجا ہے, باپا کرم فرما دیں. باپا جان میں لاہور شہر سے آیا ہوں, میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اللہ جتنے بھی میرے پہلے گناہ میں سب کو معاف فرمائے, کیونکہ پہلے میں ایک ڈانس ماسٹر رہ چکا ہوں. تو 3 ماہ ہو گیا مجھے اس ماحول میں آئے ہوئے, تو دعا کیجیے گا کہ میں اس ماحول میں لائف ٹائم رہوں,
اور اسی ماحول میں مرنا نصیب ہو۔ پہلے جو ان سے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں۔ گھر والوں کی اجازت، امی ابو کی اجازت سے میں ادھر آیا ہوں، اور آپ خصوصی دعا کیجیے، میں وقف مدینہ ہونے کے لیے تیار ہوں، گھر سے مجھے اجازت ہے۔ الحمدللہ مجھے ویسے 10 سال ہوئے اس ماحول میں کہ میں گھر میں اپنی افرادی کوشش کرتے کرتے الحمدللہ سب گھر والوں کو عطاری بنا دیا، اور اپنے والد صاحب جو تھے الحمدللہ ان کو قادری کے سلسلے میں داخل کر کے، اور وہ فوت ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ دعا کریں بابا کہ میں نیک بنوں، آپ دعا فرمائیے میں درس و بیان کروں اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اور پوری دنیا میں جاؤں، دعوت اسلامی کا کام کروں، اور پاپا کے فرمان میں جان بھی دے دوں۔ آپ دعا فرما لیجئے بابا جی، دعا فرمائیے کہ میں نیک بنوں اور قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بن جاؤں۔ سب سنی ہو گئے آپ کے خاندان والے؟ جی الحمدللہ، جانے کہ میرے گھر والے، میرے گھر والے 10 جانے؟ جی جی الحمدللہ۔ اس کے 5 بچے ہیں اور سارے عطاری ہیں الحمدللہ، اور ایک اس کا بیٹا ہے بڑا، اس نے ناظرہ کیا مدرسہ المدینہ میں، 10 پارے حفظ کیے تھے۔ جی الحمدللہ، یہ پاپا کا فیض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فاروق اٹلی سے ان کا میسج آیا کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید مرکز الاولیاء سے مدنی چینل کے حوالے سے ان کے تاثرات آئے کہ سلسلہ دیکھنے سے گناہوں سے توبہ کی، نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرتی ہوں۔ یہ اسلامی بہن کا میسج مرکز الاولیاء سے آیا، اور حافظ بلال احمد آئی لائک مدنی چینل اینڈ ایوری ٹرانسمیشن آف اٹ، اور عمیر بھائی ضیاء کوٹ سے ان کا میسج آیا کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے، استقامت کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک چیز تو ذہن میں آتی ہوگی، 12 مہینوں نے سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، راہ خدا عز و جل میں سفر پہ پیش کرنے کے بعد ان کے جذبات آپ نے سنے۔ اب یہ 12 ماہ سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کس طرح آئے، کیا ہوا، کیا جذبات ہیں، کیا کرنا ہے، کیا ارادے ہیں، کیا پایا؟ تو آئیے 12 ماہ سے قبل کے حوالے سے انہی اسلامی بھائیوں کے معمولات اور انہوں نے جو اپنی باتیں بیان کی ہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق نواب شاہ سے۔ اس سے پہلے میں کام کرتا تھا، اور کچھ ایسے میرے وجہ تھے، 2 مزدوری بھی کرتا تھا اور کچھ اور بھی کام کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تہجد کیا ہوتا ہے، اشراق کیا ہوتا ہے، چاشت کیا ہوتا ہے، اوابین کیا ہوتا ہے۔ میرا نام محمد حاکم عطاری ہے۔ پہلے میں مذہب تھا اور میں گناہوں کے دلدل میں جاتا رہتا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ میرا نام جنید ہے، میرا تعلق پنجاب کے ایک علاقے بدو ملی ضلع تحصیل نارول سے ہے۔ اس ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک ڈاکٹر کے ہاں ایز اے کمپاؤنڈر تھا۔ محمد سلیم عطاری، لاہور مصطفیٰ آباد سے۔ پہلے میری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، بلیئرڈ کھیلنے بھی جاتے تھے اور بہت گناہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، بھی دوست میرے جا رہے تھے، میرے گھر میں آئے، مجھے لے کے کہتے آؤ کہ کام جانا ہے۔ میں نے چلا گیا ان کے ساتھ، مجھے معلوم نہیں تھا بھی کدھر جا رہے تھے۔ ہم جب دوسرے گاؤں میں گئے تو وہ ادھر شراب لینے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا بھی ہم یہ کام کے لیے جا رہے ہیں۔ میں چلا گیا ساتھ، جب ساتھ گیا انہوں نے شراب ادھر سے لے لی، تو جب انہوں نے شراب لی پھر مجھے پتہ چلا یار یہ تو شراب لینے آئے ہیں۔ اس ٹائم میرا ذہن یہ نہیں تھا جو اب ہے، تو میں نے بھی بولا چلو یار شراب پئیں گے۔ جب ہم نے ادھر سے شراب لی، موٹر سائیکل پہ ہم گئے تھے، تو دادے ہمارے نے بہت پکڑ کے کوٹا تھا، بیاندہ ان کے ساتھ نہیں جانا۔ خیر اس ٹائم میرا ذہن ایسا نہیں تھا، وہ گھر والے تو کہتے تھے پھر بھی میں چلا جاتا تھا، دوست میرے دل نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ وہ آہستہ آہستہ ایسے گناہ کرنے لگ پڑے، بس رات دن ہم گناہوں میں رہتے ہوتے تھے۔ میرا نام یاسر حسین عطاری ہے، ضلع خانیوال سے آیا ہوں اور میرا گاؤں وجیا مالا ہے۔ چاند رات سے میں 12 ماہ کے لیے پیش ہوا ہوں اور ابھی بھی میں 12 ماہ کے لیے سفر میں ہوں۔ میری اتنی
गंदी सोसाइटी थी, जो ये आप कह सकते हैं, यानी कि पहला नंबर मैं लेता था लड़ाई झगड़े हर काम में। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इत्काफ में बैठा, पापा के बयानात सुने और उधर के जो उस्ताद थे उन्होंने मेरा ऐसा ज़हन बनाया, अमीर थे, उस्ताद थे जिनको हल्के में बैठते थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 में हाथों हाथ ही तैयार हो गया। और फिर इधर आया हूँ फैज़ान मदीना में, ताकि आप ये कह सकते हो कि वो मुझे पागल कह रहे थे। मेरे दोस्त, मैंने इमामा पहना हुआ था, मेरे दोस्त हंस थे कि ये कैसा हो सकता है कि इमामा पहन रहा है, कह के लगा रहे थे। तो मैंने सब्र किया कि जब मैं आने लगा उनसे, उन्होंने मेरे खुद चल के मैं माफ़ी मांगी कि हमको नहीं पता था कि आप इतने सुधर गए हो। पहले मैं गुनाहों के दलदल में फंस रहा था और बहुत गुनाहगार था कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे हाथों में जाने के मैं पीता था, बहुत सी चीज़ें थी। जब यार दोस्त आते थे तो कहते कि आओ ये काम करे, ऐसे यकीन करो मैं बहुत गुनाहों में था और बदअकीदा था, ना पता था दीन का, ना पता था किसी चीज़ का, बस कि इतने गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाली। बस मैंने सोचा कि ऐसा माहौल मिल जाए, और पिछले माहौल की बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि मुझे ऐसा अच्छा माहौल मिल जाए, मदनी माहौल मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मदनी माहौल मिल गया। मैं पंजाब के शहर ज़िला रहीम यार ख़ान का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं चांद रात से 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस सफ़र से पहले मैं एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब कुछ अफाका हुआ तो एक इस्लामी भाई ने इनफरादी कोशिश के ज़रिए मुझे मदनी काफ़िले में सफ़र की तरगीब दिलाई, और उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में सफ़र की बरकत से बहुत से लोग बीमारियों से शिफा हासिल करते हैं। अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, तो आप भी सफ़र करें। 12 माह से कबल पहले मैं टेक्सटाइल में काम करता था, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से इस माहौल में आया हूँ, अल्लाह ताला की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं, सुकून है ज़िंदगी में। फैज़ान अत्तारी, पंजाब, मदीनतुल मुल्तान शरीफ से। 12 माह से कबल, इस इत्काफ़ से कबल मैं बीएड के पेपर दिए थे यूनिवर्सिटी में। अपनी लाइफ बिल्कुल इससे माहौल से हट कर थी, जो कि एक एज ए मुस्लिम नहीं होनी चाहिए थी। तो इनफरादी कोशिश इस्लामी बहन की मुझ पर, तो जिसका मुझ पर बहुत असर हुआ, और उसके ज़रिए मैं फैज़ान मदीना इत्काफ़ में आया, और इस इत्काफ़ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के काफ़िले में का मुसाफिर बना। उस टाइम मेरा ज़हन नहीं था, बस घूमते फिरते थे, ऐश करते थे, खर्चा घर से मिलता था, खाते पीते थे। सी ज़िंदगी गुनाहों की गुजर रही थी, समझ नहीं थी आती भी क्या करें। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। जब मैं पैंट शर्ट पहन के जाता था लोगों को तो मुझे झाड़ देते थे, लोग गलत बोलते थे। अभी मैं इमामा पहन के जाता हूँ, वही लोग खड़े होकर सलाम करते हैं। दावत इस्लामी का मेहरबानी है, और मैंने नाचीज़ के ऊपर सर पे इमामा सजा दिया। वही लोग मुझसे माफ़िया मांगते हैं कि हज़रत साहब आप माफ़ कीजिए। पहले लोग ये कहते थे कि आप मेरे नज़दीक नहीं आओ, अभी वो लोग कहते हैं कि मेरे करीब बैठो और मुझे कुछ सिखाओ। 12 माह से पहले मैं यही आवारगर्दी करता था, और मैं मजदूरी भी करता था, और ये मेरा कभी काम पे करता था, और मैं ऐसा कुछ मेरा माहौल बना नहीं था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाज़ SMS आपके जो मौसूल होते हैं उसमें आपके नाम और शहरों का नाम नहीं होता। एक इस्लामी भाई का मैसेज आया है मदनी इनकलाब के हवाले से, सिलसिले के हवाले से। डीजे खान से भी कलीमुल्लाह भाई का मैसेज आया है, और नेकियों का जज्बे के हवाले से उन्होंने कुछ बात की है। एक इस्लामी बहन का मैसेज आया है सरदाराबाद से कि 2 माह हो गए मदनी चैनल देखते हुए, मदनी चैनल ना होता तो मैं गुनाहों में डूब जाती। अल्लाह ताला मदनी चैनल को हमेशा आबाद रखे। इन्होंने रमज़ानी इतिकाफ़ कैसा पाया, क्योंकि जिस एतकाफ़ में ये आए थे उस एतकाफ़ से ये 12 माह के लिए तैयार हुए, तो इस एतकाफ़ को इन्होंने क्या पाया, इस एतकाफ़ में ये क्या कुछ पा गए, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने रमज़ान में फैज़ान मदीना को बहुत ही ज़्यादा ईमान ताज़ा करने वाला पाया। यानी कि जो गुनाहगार रमज़ान में फैज़ान मदीना में एतकाफ़ करता है उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, वो खौफ खुदा में रोने वाला और इश्क़ रसूल में रोने वाला बन जाता है। सुन्नतें सीखने, सुन्नतों पर अमल करने वाला, फ़राइज़ उलूम सीखने वाला बन जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुझे कुरान करीम के तलफ़्फ़ुज़ सीखने को मिले, इसके अलावा फ़राइज़ उलूम, इसके अलावा सुन्नतें सीखने,
यहाँ तक कि मुझे पानी पीने के आदाब और सुन्नतों का इल्म नहीं था, वो सीखी। खाना खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, सोने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, नमाज का सही तरीका, नमाज के तलफ़ुज़, और इसी तरह इन कामों के लिए एक नया जज्बा पैदा होता है। फैज़ान मदीना में इस वक्त मैं तरबियत कोर्स कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल की इतनी बरकतें। पहले तो मैं गुनाहगार था, अल्हम्दुलिल्लाह बानी दावत इस्लामी का दामन पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक बना, और अभी मज़ीद मेरा दिल कह रहा है कि मैं सुन्नतें सीखूं और दूसरों को भी सिखाऊं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दीन का काम करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इत्काफ़ में बहुत कुछ सीखा। रात को भी मदनी मुज़ाकरा होता था और दिन को भी मदनी मुज़ाकरा होता था। फिर मदनी हल्के लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हलकों में सपारा सिखाया जाता। सुबह जब तहज्जुद के बाद फजर तो बाद वफ़ा राम होता था, वफ़े के बाद जब उठाते थे अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मदनी सपारा पढ़ाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी सपारे के बाद नमाज होती थी, नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा होता था। मदनी मुज़ाकरे में बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर मदनी हल्का होता था। मदनी हल्के में दुआएं सीखी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको आती नहीं थी। खाना खाने की दुआ सीखी, रात को सोने की दुआ सीखी, उठने बैठने की दुआ सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान में इधर बहुत कुछ पाया। अगर हम रमज़ान में इधर ना आते तो ज़िंदगी ऐसे ही हमारी गुजर जाती, हमको पता ही नहीं चलता। सोने की भी नीयत करनी पड़ती है, खाने की भी नीयत करनी पड़ती है, खाना कैसे बैठ के खाना, पानी कैसे पीना है, पानी की कितने नीयतें हैं, कुछ भी नहीं पता था। बस वो सामने खाना आया तो खा लिया, बस बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं पढ़ी, नीयत की है नहीं की, बस खा लिया, वही सिस्टम था। खा लिया भाग गए, खा पी के जिधर बर्तन पड़े पड़े। 12 माह का मुसाफिर बना मैं। इत्तिकाफ़ वाले दिन में अमीर अहले सुन्नत का जब मदनी मुज़ाकरा हो रहा था, ठीक, और उन्होंने कहा कि 12 माह 30 दिन 3 दिन 12 दिन कौन सफ़र करता है। फिर एक इस्लाम भाई ने कहा कि आप कौन बनता है मेरे पापा के ख़ानदान में, मेरे मुर्शिद के ख़ानदान में। तो मैंने भी हाथ उठाया कि मैंने भी कहा कि इंशाअल्लाह मैं 12 माह काफ़िले में सफ़र करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह चाँद रात से मैं 12 माह के मदनी काफ़िले का मुसाफिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में, फैज़ान मदनी बाबुल मदीना कराची में 30 दिन का इत्काफ़ सादत हासिल हुई। इस इत्काफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को सही तलफ़ुज़ का अदायगी करने सीखने का जहन बना सीखा, और इसमें जो है ना स्पेशली बापा जान के मुज़ाकरात हुए, उनमें से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जब मैं यहाँ पहले दिन आया था तो आते ही मैंने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की ज़ियारत की और उनसे मुलाकात करने की भी सआदत हासिल हुई। उन्होंने मुझे तोहफ़े भी दिए थे। वालदा का पहले ज़हन बनाया, वालदा ने इजाज़त दे दी। खैर रमज़ान में मैं बाबुल मदीना कराची में जब आया, जब इधर का माहौल देखा, दिल को इतना सुकून हुआ। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, ठंडी ठंडी हवा आई, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार, मैंने देखा इतनी दुनिया थी, इधर पैर रखने को जगह नहीं थी मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने मदनी सपारा भी सीखा और नमाज़ पढ़ने का तरीका भी सीखा। पहले नमाज में गलतियां हैं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी ठीक की। फिर पापा के मदनी मुज़ाकरे सुबह को और रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह देखे। ऐसे ऐसे सवाल पापा करते थे जो हमको पता ही नहीं था। अगर हम दावत इस्लामी में ना आते तो हमको तो पता ही नहीं चलता भी ये काम हमने करना या नहीं करना। नमाज सही तरह पढ़नी आती नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कायदा पढ़ाया जाता था, मदनी हल्के लगते थे, उसमें दुआएं याद करवाई जाती थी। रमज़ान में बाबुल मदीना कराची में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन की इत्काफ़ बहने की इजाज़त भी मिली। 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, इल्म दीन सीखने को मिलता है। जो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है, असल मकसद यही है। दुनिया की ज़िंदगी पता नहीं 2 दिन है 4 दिन है, कब ख़त्म हो जाए, किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, उस मकसद का मुझे इस माहौल में आकर पता चला है। उससे पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था। जैसे यहाँ पर आया माशाल्लाह हमें ऐसा ही ज़हन मिला है। 12 माह के सफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त मैं 63 दिन कोर्स कर रहा हूँ, और इसके बाद जो हमें ज़िम्मेदार यहाँ के जहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, हम हर शहर हर गोट हर गली में इंशाल्लाह ताला दावत इस्लामी की धूम मचाएंगे। हमें इस्लामी भाई भी मिला और इस्लाम भाई ने कहा कि मदनी माहौल में इतनी बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में जाते हैं कि इस्लामी भाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं
اور آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیے اور اس مدنی ماحول کی برکتیں لوٹے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ میں ابھی مدنی ماحول میں ہوں اور 12 ماہ کا مسافر ہوں۔ محمد ممتاز اتاری فرام لودھرا، سلام۔ ہمارے سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جب سے مدنی چینل دیکھنا نصیب ہوا ہے ہمارے گھر کے ماحول میں کافی تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے جب سے مدنی چینل دیکھا ہے آپ اپنے گھر کے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جب قریب سے مدنی ماحول کے اندر آئیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، مدنی انعامات کا رسالہ لیں گے، راہ خدا عز و جل کا سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول رکھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ یہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کا 30 دن کے اندر اعتکاف کرنا، نہ صرف پاکستان سے باہر، ہند میں، نیپال کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، UK کے اندر بھی 30 دن کا اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوا کرتا ہے۔ اب یہ سب جو مطلب یوں سمجھیے کہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور معتکفین اعتکاف کرتے ہیں، چاند رات کو یوں سمجھے بس سے بھر کر راہ خدا عز و جل میں سفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 12 ماہ والے 30 دن والے عاشقان رسول مل جاتے ہیں۔ ان کو اعتکاف میں کیا ملتا ہے، کون سی دعائیں سیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں پاتے ہیں، اس کی کچھ جھلک تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کچھ ہلچل مچ بھی رہی ہو، کچھ خواہش پیدا بھی ہو رہی ہو، لیکن ابھی رمضان میں تو بہت وقت باقی ہے۔ اور کیا میری زندگی کا بھروسہ، رمضان جو بیتا گزرا، اب یہ معلوم نہیں کہ آگے والا رمضان میسر بھی ہوگا یا نہیں۔ بہرحال دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، دور سے مت دیکھیے، صرف مدنی چینل کی اسکرین پر دعوت اسلامی کو مت دیکھیے، صرف مدنی چینل ہی کے ذریعے برکتیں حاصل نہ کیجیے۔ یقیناً مدنی چینل کی آپ برکتیں حاصل کرتے ہیں، آپ کے SMS آتے ہیں اور SMS کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے تو قافلے ہی قافلے، سفر پہ سفر، اور دعوت اسلامی کے قافلوں کے سفر کا معمول کس انداز کا ہے، کیا ہوتا ہے، کس انداز سے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، کس تعداد کے ساتھ سفر ہوتا ہے، اور عاشقان رسول یوں سمجھے کہ لاٹوں کے لاٹ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائیں، شاید آپ کا بھی ذہن بنے کہ میں بھی سامان قافلہ لوں، مدنی چینل کا سلسلہ دیکھے یا بندی کرتے ہوئے پہنچ جائے تربیت گاہ کی طرف۔ آئیے آپ کو قافلوں کی چہل پہل تھوڑی دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں قافلے والا ہوں، ہاں جی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے پسندیدہ ترین جو کام ہے نا، ان میں مدنی قافلہ ہے میرا سب سے پسند، فرسٹ قافلہ، کیونکہ اس میں مدنی انعام بھی اس میں آ گئے، سب کچھ آ گیا، علم دین بھی آ گیا، فرض علوم بھی آ جاتے ہیں، اس میں سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر اسلامی بھائی جو نا وہ بس وہ القافلہ چل قافلہ، القافلہ رٹ، وہ قافلہ 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 قافلہ، شیطان جہاں بھاگے اس کا پیچھے، جہاں پہنچے اس کا پیچھے، اس کو مار کے شیطان کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیں گے انشاءاللہ۔ القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ عز و جل۔ القافلہ چل قافلہ، ہاتھوں ہاتھ قافلہ رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ طیبہ کی جستجو، حج کی گر آرزو، حج کی گر آرزو، طیبہ کی جستجو، حج کی گر آرزو، حج کی گر آرزو ہے، بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ الفت مصطفیٰ اور خوف خدا، اور خوف خدا، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا، اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے
30 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. سارے استعمال بھائی نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے. 92 دن کے مسافر بن جائیے. 30 دن کے لیے سفر اختیار کیجئے. اور جو اتنے دن بھی نہیں دے سکتا تو 12 دن کے لیے ہمت کر لیجئے. ورنہ 3 دن کے لیے تو سارے استعمال بھائی نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو رٹ لگاتے رہو. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو رٹ لگاتے رہو. قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلے قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو. قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو. علم حاصل کرو جہل زائل کرو پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار
پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی قافلہ 3 دن ہر ماہ جو اپنا اے مدنی ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ 72 گھنٹے چاہیے میرے اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ اللہ سنتوں کا پابند نمازوں کا پابند کر دے آپ کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے القافلہ چل قافلہ کل نہیں بلکہ آج قافلہ ہاتھوں ہاتھ قافلہ اور میرے دل کو کون خوش کرے تو آج قافلہ ہاتھوں ہاتھ قافلہ اور آپ کے SMS بھی آ رہے ہیں دیکھیے قافلوں کی دھوم دھام اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے SMS کی بھی یہاں پر تشریف آوری ہے غلام الیاس بھائی نے ضلع شیخو پورہ سے یہ SMS کیا ہے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ مدنی انقلاب دے کر دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اب کون سا مدنی انقلاب برپا ہوا ہے غلام الیاس بھائی نے یہ بات نہیں بیان کی کہ آپ کے دل پہ مدنی انقلاب کون سا برپا ہوا ہے اب اس مدنی انقلاب کو اگر آپ نیتوں کی صورت میں بیان کرتے جس طرح آصف حنان لکھا ہوا ہے یہ عبد الحنان ہونا چاہیے ویسے نام ان کا تو انہوں نے نیت کی ہے کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں اسی طرح آپ کے اور مزید SMS بھی موصول ہو رہے ہیں ایک اسلامی بہن کا ہند اتھر گنج سے یہ SMS آیا ہے کہ مدنی انقلاب سلسلے کے حوالے سے انہوں نے اپنے کچھ تاثرات بیان کیے ہیں اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کا اظہار کیا ہے پردہ کرنے کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل استقامت کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے دین پر استقامت عطا فرمائے شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے اور اس وقت رکن شورا حاجی امین قافلہ بھی کال کے ذریعے تشریف لا چکے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ قافلہ اور حاجی امین قافلہ ماشاءاللہ مدینہ میں ابھی سلسلہ دیکھ رہا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ مدنی انقلاب کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ. مدنی قافلے کی روانگی کے مناظر سرکار کچھ مقامات کے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائے گئے، اور آج کا ہمارا سلسلہ صرف مدنی قافلوں ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ 12 ماہ سفر کرنے والوں کے حوالے سے. تو ان 12 ماہ کے سفر کرنے والے، چونکہ آپ کے پاس مرکزی مجلس شورا کی طرف سے مدنی قافلوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو مدنی قافلوں کے حوالے سے جو ہمارے اسلامی بھائی 12 ماہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، ان کے معاشرے پر کیا ثمرات ہوتے ہیں، کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ 12 ماہ سفر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں پائے جانے والے افراد کو یا معاشرے کو ان 12 ماہ کے عاشقان رسول کا کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ یہ تو ماشاء اللہ یہ چند مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھ لیے کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ ماضی میں کیا تھے اور اب کیا بننے جا رہے ہیں وہ. تو الحمدللہ عز و جل ایسے بے شمار اسلامی بھائی جنہوں نے 12 ماہ 26 ماہ بلکہ وقف مدینہ ہو گئے اور وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں مدنی قافلوں کے ذریعے 12 ماہ کے ذریعے 26 ماہ وقف مدینہ کے ذریعے اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب کو برپا کیا. اور پھر انہی کے ذریعے تو میں بیرون ملک بھی مدنی قافلوں میں سفر رہا ہے، پاکستان میں بھی رہا ہے. تو انہی 12 ماہ جنہوں نے بتایا کہ ہم یوں تھے، پھر یوں تھے، پھر یوں ہوئے، اب ہم ماحول میں آ گئے، ہم نے کورس کیا، پھر 12 ماہ قافلوں میں سفر کیا. انہی میں سے کئی اسلامی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب قافلوں میں سفر کیا پاکستان میں، بیرون ملک میں، تو کئی اسلامی بھائی بلکہ شاید سینکڑوں ہوں گے ایسے کہ جن کے ہاتھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ، یعنی سینکڑوں 12 ماہ کے مسافروں نے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ لا تعداد بے شمار غیر مسلمین کو دار اسلام میں داخل کرنے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ. میں افریقہ کے ابھی مدنی قافلوں میں ہمارا سفر تھا، کینیا میں، یوگنڈا میں، تنزانیہ میں، ہم کمپالا میں تھے. تو وہاں ہمارے 12 ماہ کے ایک اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کر رہے تھے. تو ہمارے سفر کے دوران ہی تو 4 غیر مسلموں کو انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اور وہ مدنی اسلامی بھائی تھے. تو میں اتنا ماشاءاللہ ان کو ملاقات بھی انہوں نے کروائی کہ یہ چاروں ان کے نام بھی رکھے انہوں نے بتایا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا میرا تیسرا ماہ چل رہا ہے. تو کہا کہ اس سے پہلے بھی میں 2 غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں مجھے بتایا کہ میرا ماضی کیا تھا. تو میں سن کے حیران رہ گیا کہ اس کا ماضی جیسے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہاں بھی سنا تو ان کا بھی کچھ ملتا جلتا ایسا ماضی تھا. پھر انہوں نے ماشاءاللہ علم دین حاصل کیا، پھر راہ خدا میں سفر کیا. اب ان کے ذریعے الحمدللہ عز و جل یہ بہاریں آ رہی ہیں کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. بلکہ ابھی تو الحمدللہ اس ملک میں وہاں پہ مدنی تربیتی کورس بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اسلامی بھائی کورس بھی کروا رہا ہے. کیا بات ہے. تو الحمدللہ یہ اسلامی بھائی جو اپنے آپ کو 12 ماہ 26 ماہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، یہ الحمدللہ میرے مرشد کا فیضان ہے، فیضان امیر اہل سنت ہے. یہ اپنے اندر بھی یہ انقلاب برپا کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ یہ خالی خود تبدیل ہوتے ہیں، یہ جب اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. میرے کئی اسلامی جیسے رابطے ہیں کہ جنہوں نے 12 ماہ یا 26 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا. جب وہ گھر گئے تو انہوں نے اپنے پورے گھر کو الحمدللہ سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی. ماشاءاللہ. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں ہمارے الحمدللہ ابھی بھی مجلس میں، انہوں نے خود پہلے 12 ماہ کا سفر کیا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو 12 ماہ کا سفر کیا، پھر اپنے والد صاحب کو 12 ماہ کے لیے لے کر آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ 12 ماہ خالی وہ 12 ماہ نے وہ جب خود اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، سنتیں سیکھتا ہے، مسجدوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے، تو وہ الحمدللہ پھر وہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں کو تیار کرتا ہے، اپنے گھر پر بھی آ کے کوشش کرتا ہے. اور گھروں پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جہاں وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے جاتے ہیں وہاں بھی مدینہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی مسجدیں آباد کرنا اور ساتھ ساتھ بے نمازیوں کو نمازی بنانا، سنتوں کی طرف مسلمانوں کو دعوت دینا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، اور کئی ایسے بے علم و بے عمل مسلمان جو علم دین سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، ان کو علم و عمل کی طرف راغب کرنا بھی ان کا کام ہے. مدینہ کیونکہ اماد بھائی اس وقت عموماً لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ حالت زار مسلمانوں کی کیا ہے. تو یہ الحمدللہ جو مدنی چینل پہ آپ دکھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ فیضان امیر اہل سنت ہے.
یہ مدنی چینل کے ناظرین میرے دیکھیں، یہ نوجوان اسلامی میں اپنے آپ کو 12 ماہ 26 ماہ پیش کر رہے ہیں. یہ بھی سارے آپ کے میرا خیال جو آئے ہوئے ان میں بھی 12 ماہ والے اسلامی بھائی کون کون ہے 12 ماہ والے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین ان کی زیارت کریں. یہ شاید 100% ہی ہاتھ 12 ماہ کے ایک ہاتھ کے علاوہ یہ اب شاید 100% ہی ہاتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب 12 ماہ والے اسلامی بھائی ہیں. ماشاء اللہ. جی ارشاد. الحمدللہ رب العالمین. کہ اس میں یہ کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے. ماشاء اللہ. تو یہ الحمدللہ ایک اسلامی بھائی کا یہ ذہن ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل خود اپنے آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کے لیے پیش کریں گے، اور پیش کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑی تعداد 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کر رہی ہے، اور مزید کا ذہن بھی بن رہا ہے، نیتیں بھی آتی ہیں کہ ہم اگلے سال سفر کریں گے، کچھ کہتے ہیں ہم اس سے اگلے سال سفر کریں گے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی حالت ازار ہمارے سامنے. ہم دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں تو لوگوں کی نظریں لگی ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے آئیں گے، یہ سنتوں سے محبت کرنے والے، سنتوں کو پھیلانے والے آئیں گے، اور ہمارے علاقے، ہمارے شہر، ہمارے گاؤں، ہمارے صوبے میں آ کے سنتوں کی بہاریں لے کر آئیں. کیونکہ یہ اماد بھائی یہ کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اصلاح، مسجدوں کی آباد کاری، ساری دنیا میں سنتوں کی دھوم مچانے، پوری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے، ہر اسلامی بھائی کی مدنی تربیت کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مدنی قافلے جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کی بقا ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جو الحمدللہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، جا کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، گھروں میں جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، دکانوں پہ جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. کینیا کیا افریقہ تو کیا یورپ تو کیا ایشیا، الحمدللہ جگہ جگہ. میں افریقہ حاضر ہوا ہوں، نیپال میں، ہند میں، عرب شریف حاضری ہوئی ہے. جگہ جگہ الحمدللہ 12 ماہ کے مسافر جو ہے وہ سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو ایک SMS بھی میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو مزہ آئے گا. محمد شریف اتاری فرام رحیم یار خان. میں فرسٹ ٹائم میسیج کر رہا ہوں، انہوں نے پہلی مرتبہ میسیج کیا، اور پہلی مرتبہ میسیج کیا ہے کہ 12 دن کے مدنی قافلے کی سفر کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح SMS کریں، کوئی 12 دن کا، کوئی 12 ماہ کا، کوئی 26 ماہ کا، کوئی وقف مدینہ کا. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسل سے ایک جو مدنی پھول امیر اہل سنت سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، شریف بھائی کو یہ بھی نیکی کی دعوت دے دوں. آپ نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت تو کر لی ہے، مگر وہ تاریخ بھی اگر آپ دے دیتے کہ میں یہ تاریخ سفر کر رہا ہوں، اور ہر ماہ کے 3 دن کی تاریخ بھی اگر طے کر دے دیں تو مدینہ. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، بیچ پہ آ گیا. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حال ہی میں مدنی مذاکرے میں ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر اسلامی بھائی، میرے نئے اسلامی بھائی بھی مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سبز امامے والے کھڑے ہو کر 12 ماہ کے لیے پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے ماہ پیش کر رہا ہوں، میں یہ تھا، اب میں یوں بدل گیا ہوں. ان سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ آئیے پلیز، کم ٹو فیضان مدینہ آئیں، اور فیضان مدینہ کی بہاریں دیکھیں، اور پھر یہاں سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی سنتیں سیکھنے، سنتیں پھیلانے میں بہت مزہ آئے گا. اور یہ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو آپ جو فرما رہے تھے کہ وہ تاریخ مقرر کر کے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی ذہن دیا کہ ہر اسلامی بھائی، ذمہ دار، دیگر اسلامی بھائی، نئے اسلامی بھائی، ہر ماہ کی اپنی ایک تاریخ مقرر کر کے مدنی قافلوں میں 12 ماہ کی تاریخیں مقرر کر لیں کہ ہم ہر ماہ اس تاریخ کو سفر کریں گے. تو آپ کی طرف سے نیکی کی دعوت پہنچ گئی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے جی کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کو ہر اسلامی بھائی اپنا معمول بنا لے. کہ میری زندگی اب کتنے سال ہے معلوم نہیں، 1 سال 12 ماہ یہ مدنی قافلوں کو دے دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کے جو بقیہ سال ہوں گے ان میں بھی مدنی انقلاب آ جائے. اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، 11 ماہ دے رہے ہیں آپ دیگر، 30 دن جو ہے وہ ہر 12 ماہ میں مدنی قافلوں کے لیے دے دیں. اور ہر 30 دن میں 3 دن راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری اپنی بھی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے ذریعے دیگر مسلمانوں کی اصلاح ہونا بھی شروع ہو جائے گی. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کی اصلاح کے لیے
मदनी काफिलों में सफर करना। तो ये कि अगर जिंदगी भर में हम 12 माह सिर्फ दे दें राह खुदा में, और हर 12 माह में 30 दिन, तो इसका भी मदनी चैनल के मेरे नाजरीन जो हमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं, बांग्लादेश में सुन रहे हैं, मैं अभी बैरून मुल्क था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिलों की धूम मची हुई है। तो 3-4 मुल्कों में जाना हुआ तो माशाल्लाह एहतमाम से जहाँ जहाँ मेरी हाजिरी है मैंने जो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में आकर बताते थे कि यार अब आज हमने ये सिलसिला देखा, ये सिलसिला देखा। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने वक्त अता फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इन इस्लामी भाइयों का 12 माह राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करने का ज़हन बना कैसे, यानी एतकाफ़ में आने के बाद एतकाफ़ को क्या पाया, क्या चीज़ हुई, और ये भी आपकी सूरत सामने आई, आगे इनके क्या इरादे। आइए ये सारे मामूलात जो है ज़रिया इन्हीं की आवाज़ सुनने की सादत हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा 12 माह का ज़हन एक इस्लामी भाई को देखते हुए बना, बोल चाल, नमाज़ पढ़ने का तरीका, उनको देखते ही मैंने दिल में ये तहिया कर लिया कि मैं भी ऐसा बनूंगा। फिर उनकी सोहबत में बैठा और इसी तरह मेरा ज़हन 12 माह के लिए बना। इस्लामी भाई को इनफरादी कोशिश के ज़रिए 12 माह का ज़हन बना, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो मुझे सीखने को मिल रही हैं, उनकी सादत में बरकतें लूट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये ज़हन बनाया कि 12 माह के दौरान सुन्नतें सीखेंगे और मदनी इनामात पर अमल करेंगे, और उन पर अमल करने के साथ साथ 12 माह कंप्लीट होने के बाद उन सुन्नतों और उन फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों तक पहुँचना चाहने की सदा हासिल करूँगा। 12 माह का ज़हन ऐसे बना, भी एक इस्लामी भाई था, वो अफरादी कोशिश करता था पर उसकी सुनता नहीं था मैं, बस घूमना फिरना, बस खाना पीना बस। तो एक ऐसा हुआ भी मुल्तान का इज्तिमा आया हुआ था उस टाइम, उसने बोला यार सलाम भाई इज्तिमा पे चलते हैं। मैंने बोला यार जाओ इज्तिमा पे चलते हैं, जो कितने भी वेले इज्तिमा पे भाग जाते हैं, हमको कारोबार करने दो बस, हमने खाना पीना कहाँ से है। खैर मैंने उसकी बात ना मानी, अफरादी कोशिश करता रहा, खैर मैंने नहीं मानी उसकी बात। वो कहता यार मैं आपका खर्चा भी मैं उठाऊँगा। मैंने बोला भाई मैंने नहीं जाना, आप जाओ। खैर उसने जाते जाते मुझे एक डिस्क दी पापा की, उसने बोला यार सलाम भाई आपने जाना नहीं पर ये देख लेना। मैंने ठीक है देख लूँगा। खैर मैंने घर ला के साइड पे रख दी, देखी ना। एक दिन ऐसा हुआ भी हमारे घर में कोई मामला ऐसा बना भी, घर की सफाई करने लगे, उसके ऊपर इतना घटा चढ़ा हुआ मैं देख के हैरान हो गया। खैर मैं वो फिर उसको साफ़ किया, साफ़ करके जब मैंने उसको लगाई तो मुल्तान का उसमें दिखाया गया रेलगाड़ी के ऊपर इतने इस्लामी भाई, मैं देख के हैरान हो गया। जब मेरे अहले सुन्नत का चेहरा आया तो मैं तो रोने वाला हो गया। मैंने सोचा यार इतनी देर गुनाहों में हमने गुजार दी, इतनी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है, क्यों ना हम भी जाके देखें भी दावत इस्लामी में है क्या। इतने इस्लामी भाई दावत इस्लामी में आए हुए, क्यों आए हुए, क्या कर रहे हैं। जब मैंने डिस्क देखी, जब पापा का दीदार कराया गया तो ऐसी रूहानियत आई, ऐसा दिल हुआ भी, मेरा दिल करता था अभी मैं उड़ के चला जाऊं बस पापा के पास। खैर उस टाइम आस्ता आस्ता फिर जब ख़त्म हुई डिस्क से, उस टाइम मुर्शिद का दीदार बाहू ऐसा करके कलाम था।
करोड़ा हज्जां हो। उस कलाम ने ऐसा दिल को जोड़ा भी, तुम इतनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, क्या किया तुमने ज़िंदगी में, अगर मर जाएगा क्या साथ देगा। और इसके अलावा हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार ने मेरे ऊपर इनफरादी कोशिश की और मेरा ऐसा ज़हन बन गया और मैं 12 माह के लिए सफ़र कर रहा हूँ। 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र किया, वहाँ पे हमारे अमीर काफ़िला ने मेरा जहन बनाया। 30 दिन के मैंने मज़ीद 30 दिन के काफ़िले के लिए नीयत की और अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन का इत्काफ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल वहाँ से 12 माह की नीयत की और अब 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ। उधर हमारे निगरान थे, उन्होंने इनफरादी कोशिश की और मुझे कहा कि तुम 12 माह के काफ़िले में सफ़र करो और मैंने उनको 12 माह का मैंने कबूल कर लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से 12 माह का सफ़र कर रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना ख़ज़ाने मदीना कराची में तरबियती कोर्स कर रहा हूँ। ज़फ़र इकबाल इन्होंने कहा इंशाअल्लाह सवजल फर्स्ट मुहर्रम से 12 माह के सफ़र की नियत करता हूँ। और अबू उवैस भाई, अब्दुर्रहमान भाई ने हर माह 3 दिन काफ़िले में सफ़र की नियत की है। दुआ इस्तिक़ामत का भी फरमाया, अल्लाह ताला आपको मुझको सबको इस्तिक़ामत अता फरमाए, आपको नियत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। लेकिन आपने अपनी तारीख़ मुकर्रर नहीं की, यानी कौन सा हफ़्ता में मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा वो तारीख़ भी आप जो है वो मुकर्रर फरमाइए। और सईद अत्तारी उन्होंने कहा है कि मैं जून 2013 से 30 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। और हमारे एक डायरेक्टर इस्लामी भाई ने भी नियत का SMS भेजा है कि मैं भी 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। मदनी चैनल के एक हमारे डायरेक्टर का SMS आया है और साथ ही साथ कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंसर एहसान अतारी स्वीडन से बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल अब मेरे घर में हमेशा मदनी चैनल ही देखा जा रहा है माशाअल्लाह। और मैंने इंशाअल्लाह दाढ़ी मुबारक भी रख ली है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह सफ़र करूँगा। आप मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद कॉल सुनाइए। मैं तारिक बोल रहा हूँ। मैं 12 माह आपके पास आना जाता हूँ, सफर में जाना, मैं कहाँ पे आऊँ? सुभान अल्लाह। आइए आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ाने मदीना आ जाइए, दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए। आप उड़ कर भी आए और चल कर भी आए, दूसरे मुल्क से हो तो वीज़ा लगा कर तशरीफ़ ले आइए। खुश आमदीद जी आइए। नु सिर्फ आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ाने मदीना ही नहीं, अपने करीब जहाँ आपका हफ्तावार इज्तिमा होता है वहाँ आप तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके 12 माह के मदनी काफ़िले की सफ़र की तरकीब बन जाएगी। मज़ीद कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी नियत की है कि इंशाअल्लाह मैं जब भी टाइम हुआ, जब भी मौका मिलेगा, जितनी जल्दी मौका मिलेगा, मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी मौका मिलेगा, जब भी वक्त मिलेगा, कहाँ मौका मिलेगा, ज़िंदगी गुजर गई हमें मौका नहीं मिलता। करीब तो मौत ही है। आप मौका निकाल लीजिए, आप वक्त निकाल लीजिए, आप कोशिश कीजिए और अपना जदवल बनाइए, मुरतब कीजिए और उस जदवल के अंदर मदनी काफ़िलों को दाखिल फरमा लीजिए, तो इंशाअल्लाह ज़वजल मौका भी मिल जाएगा। हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और इसके साथ साथ हमारे आखिर के अंदर ये कि इनकी आगे की नीयतें क्या हैं, जो हमारे ये शुरका हैं वो सुने और इसी पर हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि 12 मैं अपना सफ़र मुकम्मल करके उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सदाए मदीना लगाऊँगा और हर शहर हर गोट में इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे मोहल्ले, जितने इलाके इंशाअल्लाह ताला दौरे पे हम दावत देंगे, इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लाम की धूम मचाएंगे। 12 माह के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जामियातुल मदीना में दाखिला लूँगा। मेरी दिल की ख्वाहिश है भी मैं भी कुछ बनूँ, दावत इस्लामी के जामिया में दाखिला लूँ और दूसरों को भी नेक बनाऊँ और ख़ुद भी नेक बनूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी ये ख्वाहिश है, 63 दिन का मैं तरबीती कोर्स कर रहा हूँ और अभी मेरी ये ख्वाहिश है 12 माह पूरे करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जो मेरे दोस्त जैसे गंदी सोसाइटी वाले थे उनको भी सुधारूँगा, खुद भी सुधरूँगा। मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मेरी अभी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल खूब सुन्नतें सीखूं और सुन्नतें सीखने के बाद खूब सुन्नतें सिखाऊं, अपने इलाके में मदनी कामों की धूमें मचाऊं और तमाम मुसलमानों को इस माहौल में आने की दावत दूं। तो ये हमारे मदनी माहौल की और दावत इस्लामी की मेहरबानी है
اور اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ مدنی ماحول میں وابستہ رہیے، دامن عطار پکڑ کے انشاءاللہ عز و جل جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 12 ماہ کے سفر مکمل کرنے کے بعد جو ہمیں سنتیں، فرائض، علم دین حاصل ہوگا انشاءاللہ اس کو اپنے علاقے میں جا کے مدنی کاموں کی، مدنی قافلوں کی اور اپنی جو کمپلیٹ لائف کو انشاءاللہ اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے، اور دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے یہ ہمیں ہمیشہ تا دم موت یہ سعادت ہمیں ملتی رہے انشاءاللہ۔ اس سے 12 ماہ کے مدنی قافلے مکمل ہونے کے بعد اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھوم مچائیں گے انشاءاللہ۔ صدائے مدینہ، مدنی قافلے اور اس طرح جو دوسرے اسلامی بھائی ماحول سے دور ہیں انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی سے لے آئیں گے اور ان کو دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ کر کے آقا کی سنتوں کے پیکر بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ 12 ماہ کے بعد میں وقف مدینہ ہو جاؤں گا اور ساری زندگی نیکی کی دھومیں مچاؤں گا، جس طرح مرکز نے حکم دیا اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنا یہ ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں سنت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، یہاں پہ پانی پینے کا ہمیں ویسے پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے وہ بھی کبھی ہاتھ میں نوالا اٹھا کر ویسے ہی کھاتے تھے۔ تو یہاں آ کر ماشاءاللہ ہمیں ایسا ہی ہوا ہے، ذہن ایسا ہی بنائے، اٹھنے کی سنت، پانی پینے کی سنت، سونے کی سنت، امامہ بھی سنت اور داڑھی کی بھی سنت، ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ یہاں سیکھا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آ کر آپ سفر کرو قافلے مدینہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا